میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے جینے۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ایک عورت ہے، ان کا شوہر عین جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، ان کا ایک بچہ ہوا کرتا ہے، جو بچہ معصوم تھا، غریبی میں زندگی کٹ رہی تھی۔ کچھ زمانے کے بعد بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شعور والا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، عقل مند ہو جاتا ہے، اپنی ماں کے بدن پر دیکھتا ہے کہ میرے ماں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ایک دن اپنے ماں سے کہتا ہے کہ ماں تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے جو ہے نا شرم آتی ہے، ماں دوسرے کپڑا کیوں نہیں پہن لیتی؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیرے والد کے انتقال ہوئے کچھ زمانہ ہو گئے، تبھی سے میں یہی ایک ہی کپڑا پہن رہی ہوں، آج تو باشعور عقل مند ہوا ہے، آج جو ہے نا تم سمجھدار ہوا ہے، لیکن میں یہ تو کپڑا کئی زمانوں سے پہن رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، بچہ جو ہے نا کہتا ہے کہ ماں چچا سے کیوں نہیں مانگ لیتی، چچا تو دے دیں گے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ عرب کی سرزمین ہے، یہ مکے کی سرزمین ہے، یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، یہاں کوئی کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ ماں میں تو چاہتا ہوں ایک بڑا اپنے چچا کے دروازے پر جاؤں۔ ماں کہتی ہے کہ نا امید ہو کر کے آ جاؤ گے، چچا کے دروازے پر کیوں جاؤ گے؟ بچہ اجازت مانگتا ہے، ماں کہتی ہے کہ تیری مرضی، اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا۔ بچہ جاتا ہے، اپنے چچا کے دروازے پر جا کر کے دستک دیتا ہے۔ غور کرے مسلمانوں کہ چچا جو ہے نا دروازہ کھولا اور کہا کون؟ آواز آئی کہ میں آپ کا بھتیجا، میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں۔ چچا پوچھتا ہے کس لیے آئے ہو؟ دروازہ تو کھولو چچا، دروازہ تو کھولو۔ دروازہ کھولتا ہے، چچا پوچھتا ہے کس لیے آئے ہو؟ کیا ہے میرے بھائی؟ ان کے بھائی کا بیٹا، ان کا بھتیجا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ چچا میرے ماں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے کئی جگہ سے پھٹ چکے ہیں، بدن دکھائی دیتا ہے، آپ ایک چادر دے دیجئے جس کے ذریعے سے میں اپنے ماں کے جو ہے نا بدن کو ڈھک سکے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ چچا کے چہرے کی جغرافیہ بدل جاتی ہے، چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ چچا کہتا ہے، دھکے مار کر کے بھگا دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں وہ لڑکا نا امید ہو کر کے آنے لگتا ہے، راستے میں مایوسی اس کے چہرے پر چھائی رہتی ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے راستے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے صحابی پوچھتے ہیں کہ بیٹے جو ہے نا اتنا غمزدہ کیوں ہو، اتنا دکھی کیوں ہو، تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ لڑکا کہتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ جناب آپ جائیے اپنا کام کیجئے، میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکیے۔ اللہ کے صحابی پوچھتے ہیں کہ بیٹے بتا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ میں تمہارے زخموں پر نمک نہیں چھڑکتا، تم اپنے حال کو بیان کرو۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں، وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے درد کو سمجھنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں، میرے والد دنیا سے چلے گئے، یتیمی میری زندگی کٹ رہی ہے، میرے ماں کے دو بدن پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پھٹ چکے ہیں، بدن دکھائی دیتا ہے۔ میں کپڑا مانگنے کے لیے، ایک چادر مانگنے کے لیے اپنے چچا کے پاس گیا تھا، میرے چچا نے دھکا مار کر کے بھگا دیا۔ میرے مرض کا علاج کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابی جو ہے نا مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، پوچھتے ہیں کہ بتا ماجرا کیا ہے؟ بات یہی ہے، بس بات اتنی سی ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں اتنی دکھ بھری کہانی سنا رہا ہوں، اتنی دکھ بھری داستان سنا رہا ہوں، آپ میری باتوں پر ہنس رہے ہیں، میں پہلے ہی بیان کر رہا تھا کہ جناب آپ جائیے، آپ میری پریشانی کو نہیں سمجھ سکیں گے، میری بیماری کا علاج کرنے والا اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی طبیب نہیں ہے جو میرے مرض کو سمجھ سکے۔ وہ اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں کہ ہاں ایک نوجوان ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا ایک شخص ہے مکے کے اندر، ایک سخی ہے جس کی سخاوت کا ڈنکا پورے عرب کے اندر بجتا ہے، پورے مکے کے اندر کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اس کے شہادت کا گواہی نہ دیتا ہو، اس کے شہادت کا گواہی دینے والا تمہیں پورے مکے میں ملے گا۔ جاؤ کسی سے جو ہے نا اس کے بارے میں تحقیق کر لو، کسی سے جو ہے نا اس کے بارے میں تم پوچھ لو، ہر کوئی ان کے بارے میں تمہیں گواہی دے گا۔ وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر جاتا ہے اور رو رہا بھی ہوتا ہے، چہرے سے مسکان بھی جھلک رہی ہوتی ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟
बच्चा कहता है कि माँ चचे के दरवाजे पर तो गया था, चचा ने धक्के मार करके भगा दिया, लेकिन एक सखी का पता चल गया है जो मक्के के अंदर रहता है। माँ पूछती है कि बेटा नाम क्या है? नाम पूछ करके नहीं आया है। बच्चा कहता है कि माँ नाम पूछ करके आया हूँ, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लिहाजा मेरे भाइयों, इतना सुनना होता है कि माँ कहती है कि नहीं, जो उनसे बात करता है वह उन्हीं का जो है ना गुण गाने लगता है, उनका कलमा पढ़ करके मुसलमान बन जाता है, तुम उसके पास मत जाना। बच्चा कहता है कि माँ मैं जाऊँगा और जा करके एक चादर मांग करके ले आऊँगा, मैं उनका कलमा पढ़ करके नहीं आऊँगा। बच्चा जो है ना माँ से इजाज़त लेता है, माँ इजाज़त दे देती है। बच्चा जाता है दरवाजे पर, हरमैन शरीफैन के दरवाजे पर जाता है, आवाज़ लगाता है, हमारे नबी को जो है ना नाम ले करके पुकारता है। अल्लाह के लाडले नबी, प्यारे नबी अल्लाह के इबादतों में मशगूल होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ होते हैं। पीछे मुड़ करके देखते हैं कि एक बच्चा है जो आवाज़ लगा करके पुकारता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आते हैं, उससे मुखातिब होकर के पूछते हैं कि बेटा बता बात क्या है, माजरा क्या है? बच्चा कहता है कि मैं तेरा कलमा पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं जानता हूँ कि तुमसे जो भी बात करता है वो कलमा पढ़ लेता है, मैं आपसे जो है ना कलमा पढ़ने के लिए नहीं आया, बल्कि एक ज़रूरत ने आपके पास खींच करके ले आई है, एक आपसे में काम है क्या, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। लिहाजा मेरे भाई, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तेरी मर्जी, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता नहीं, बल्कि अपने दुख भरी दास्तान सुनाओ, तुम अपनी बात सुनाओ, तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम किस लिए आए हो? वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ है, हम यतीम लोग हैं, गरीबी में ज़िंदगी कट रही है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी माँ के जो बदन पर कपड़े हैं वो कपड़े कई जगहों से पड़ चुके हैं, मुझे देखने में शर्म आती है। मैं अपने चचा के दरवाजे पर गया था, मेरे चचा ने धक्का मार करके भगा दिया। जब ये सारे दास्तान वो बच्चा सुनाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली आंखें बरसने लगती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर को उठाते हैं और बच्चे को दे देते हैं, बच्चे की तरफ मुखातब होते बढ़ते हैं। बच्चा कहता है कि नहीं, मैं तेरे कलमा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि बेटा मैंने कब कहा कि तुम मेरा कलमा पढ़ लो? इतना कहना होता है कि बच्चा के जो है ना अल्लाह के रसूल की बातों में बच्चा को जो है ना अपने बाप का प्यार याद आ जाता है, अपने बाप की मोहब्बत याद आ जाती है। वो जो है ना चादर अपने हाथों से लेता है और मस्जिद से निकलता है, हरमैन शरीफ से निकलता है, अपने घर की तरफ जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ